حامدن و مسلماً اما بعد۔ ایک بھائی کا سوال ہے، اسلام میں اوقات نماز کے کیا احکام ہیں؟ ان کے معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور کیا اوقات معلوم کرنے کے لیے سایہ زوال ملحمہ کیا جائے گا یا شامل؟ تفصیل سے آگاہ فرمائیں۔ ماشاءاللہ بھائی کا بڑا عمدہ اور بہترین سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نماز اس کے اپنے وقت میں فرض کی ہے۔ ہر نماز اپنے وقت میں فرض کی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورہ نساء آیت نمبر 103۔ بلا شبہ بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ میں فرض کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ نماز اس کے مقررہ وقت میں ادا کرنا ضروری ہے۔ اجمالی طور پر اوقات نماز کو اس آیت کریمہ میں ذکر کر دیا گیا ہے، اور قرآن حکیم میں دیگر مقامات پر اول و آخر وقت کے تعین کے بغیر اللہ تعالیٰ نے اوقات نماز کو بیان کیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَافِي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، سورہ ہود آیت نمبر 114۔ دونوں کے دن کے دونوں سروں میں نماز قائم کرو اور رات کی گھڑیوں میں بھی۔ اس آیت کریمہ میں طرافی النہاری سے مراد صبح اور ظہر و عصر کی نماز، اور زلفا من اللیل سے مغرب اور عشاء کی نماز مراد ہے۔ مرآت المفاتح 2:271۔ ایک اور مقام پر فرمایا، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، بنی اسرائیل آیت نمبر 78۔ نماز قائم کریں سورج ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی، یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے۔ اس آیت میں لدلوکی کے معنی زوال آفتاب اور غسقی کے معنی تاریکی کے ہیں۔ زوال آفتاب کے بعد ظہر و عصر کی نماز اور رات کی تاریکی سے مراد مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں، اور قرآن الفجر سے مراد نماز فجر ہے۔ یہاں قرآن نماز کے معنی میں ہے، اس کو قرآن سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ایک مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، سورہ روم آیت نمبر 17 تا 18۔ پس تم صبح و شام اللہ کی تسبیح کیا کرو۔ آسمانوں اور زمینوں میں تعریف اسی کی ہے، تیسرے پہر اور ظہر کے وقت بھی اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ اس آیت کریمہ میں بھی بعض مفسرین نے تسبیح سے مراد نماز لی ہے، اور تمسونا میں مغرب و عشاء، تصبحونا میں نماز فجر، عشین میں سہ پہر یعنی عصر، اور تظہرونا میں نماز ظہر مراد ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، طٰہٰ آیت نمبر 130، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 130۔ سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو، اور رات کے مختلف وقتوں میں بھی اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح کرتے رہیں۔
بہت ممکن ہے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اس آیت میں بعض مفسرین نے تسبیح سے مراد نماز لی ہے۔ طلوع شمس سے قبل فجر، غروب سے قبل عصر، رات کی گھڑیوں سے مراد مغرب اور عشاء، اور اطراف النہار سے مراد نماز ظہر لی ہے، کیونکہ ظہر کا وقت نہار اول کا آخری طرف اور نہار آخر کا اول طرف ہے۔ مزید مطالعہ کریں، کتاب دیکھیں مرآۃ المفاتیح 284۔ ان واضح آیات میں اجمالی طور پر اوقات نماز کو بیان کیا گیا ہے، جبکہ رسول مکرم کی کئی ایک صحیح احادیث میں نمازوں کے اوقات کی ابتدا و انتہا کو متعین کر دیا گیا ہے۔ فجر کی نماز کا وقت طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے۔ ظہر کا وقت زوال آفتاب سے لے کر ہر چیز کا سایہ اس کے ایک مثل ہونے تک ہے، اور عصر کا وقت مثل اول سے لے کر 2 مثل تک، اور مغرب غروب آفتاب سے لے کر شفق کے غائب ہونے تک، اور عشاء شفق کے غائب ہونے سے لے کر نصف رات تک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وقت الظہر اذا زالت الشمس وکان ظل الرجل کطولہ ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم یغب الشفق، ووقت صلاة العشاء الى نصف اللیل الاوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرن الشیطان۔ مسلم کتاب الصلاۃ باب اوقات الصلاۃ الخمسہ 612۔ ظہر کے وقت جب سورج ڈھل جائے اور آدمی کا سایہ اس کے مثل ہو جائے، اور عصر کی نماز کا وقت نہ ہو، اور عصر کا آخری وقت جب تک کہ سورج زرد نہ ہو جائے، اور مغرب کا جب تک سرخی غائب نہ ہو، اور عشاء کا وقت رات کے نصف تک، رات کے آدھے حصہ تک، اور صبح کی نماز کا وقت طلوع فجر سے لے کر آفتاب تک ہے۔ جب آفتاب نکلنا شروع ہو جائے تو نماز سے رک جا، کیونکہ وہ شیطان کے سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان للصلاة اولا وآخرا، وان اول وقت صلاة الظہر حین تزول الشمس، وآخر وقتها حین يدخل وقت العصر، وان اول وقت صلاة العصر حین يدخل وقتها، وان آخرها وقتها حین تصفر الشمس، وان اول وقت المغرب حین تغرب الشمس، وان آخر وقتها حین یغیب الشفق، وان اول وقت العشاء آخرت حین یغیب الافق، وان آخر وقتها حین ينتصف اللیل، وان اول وقت الفجر حین یطلع الفجر، وان آخر وقتها حین تطلع الشمس۔ ترمذی ابواب الصلاۃ باب مواقیت الصلاۃ 151۔ باب مواقیت الصلاۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک ہر نماز کے لیے ایک ابتدائی وقت ہے اور ایک انتہائی وقت ہے۔ نماز ظہر کا ابتدائی وقت وہ ہے جب سورج ڈھل جائے، اور آخری وقت وہ ہے جب نماز عصر کا وقت شروع ہو۔ نماز عصر کا ابتدائی وقت وہ ہے جب یہ ظہر کے اختتام کے وقت
شروع ہوتا ہے، اور آخری وقت جب سورج جرد ہو جائے۔ مغرب کا ابتدائی وقت جب سورج غروب ہو جائے، اور آخری وقت جب شفق غائب ہو جائے۔ عشاء کا ابتدائی وقت جب شفق غائب ہو جائے، اور آخری وقت جب آدھی رات گزر جائے۔ فجر کا پہلا وقت جب فجر طلوع ہو، اور اس کا آخری وقت جب سورج طلوع ہو۔ فجر کا ابتدائی وقت جب فجر طلوع ہو جائے، اور آخری وقت جب سورج طلوع ہو جائے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایک صحیح احادیث موجود ہے جن سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ فجر کا اول وقت فجر صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے۔ ظہر کا اول وقت سورج ڈھلنے سے لے کر ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جانے تک ہے، اور عصر کا اول وقت ایک مثل سایہ سے لے کر 2 مثل تک ہے۔ جب سورج جرد پڑ جائے، مغرب کا وقت سورج غروب ہونے سے لے کر شفق یعنی شام کی سرخی غائب ہونے تک ہے، اور عشاء کا وقت سرخی کے غائب ہونے سے لے کر نصف رات تک ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ ظہر کی نماز کے لیے مثل اول کی پہچان کا طریقہ کیا ہے، اور زوال کا سایہ اس میں شامل ہے یا نہیں۔ اس کے متعلق امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب آفتاب ڈھلنا شروع ہو جائے تو نماز ظہر کا اول وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے نماز ظہر کی ابتدا بالکل جائز نہیں، اور نہ وہ نماز کی کفایت ہی کرتی ہے۔ پھر نماز ظہر کا وقت ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہونے تک باقی رہتا ہے، اسی میں وہ اصلی سایہ شمار نہیں ہوگا جو زوال آفتاب کے وقت اس چیز کا تھا، البتہ اس سے زیادہ ہوگا وہ شمار ہوگا۔ المحلی 2/340 طبع اردو میں چھاپی گئی۔ مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سورج بعض علاقوں میں سیدھا سر کے اوپر سے گزرتا ہے، اور بعض علاقوں میں خم کھا کر گزرتا ہے، اور موسم کے لحاظ سے بھی اس کی رفتار میں یہ فرق ظاہر ہوتا ہے۔ گرمی میں وہ سر کے قریب سے گزرتا ہے، اور سردیوں میں ایک طرف زیادہ خم کھا کر گزرتا ہے۔ ان دونوں موسموں میں سایہ کا حساب الگ الگ ہوتا ہے۔ جن ممالک سے سورج خم کھائے بغیر گزرتا ہے، وہاں دوپہر کے وقت جب سورج سر پر ہو تو ہر چیز کا سایہ اس کے قدموں میں ہوتا ہے، ظاہر نہیں ہوتا۔ اسی طرح گرمی کے موسم میں چونکہ سورج سر کے قریب ہوتا ہے، اس لیے سایہ کم ہوتا ہے، کیونکہ سورج کی رفتار میں خم اور انحراف کی وجہ سے کچھ نہ کچھ سایہ عین دوپہر کے وقت بھی ہوتا ہے۔ سردیوں میں جیسے خم بڑھتا ہے، سایہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اسے سایہ اصلی کہا جاتا ہے۔ زوال کے بعد اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اس لیے مثل کا حساب کرنے کے وقت یہ سایہ الگ کر دیا جائے گا، اسے علیحدہ کرنے کے بعد جو سایہ ہوگا مثل یا 2 مثل اس سے شمار ہوگا۔ حاشیہ مصکات المصابیح 1/414 تا 415۔ زوال کا سایہ مثل میں شمار نہیں ہوگا۔ یہ بات امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فتاوی 2274 میں، فقہ حنفی کتاب الہدایہ 1/4 میں، فقہ شافعی کتاب المجموعہ 3/81 میں، فقہ حنبلی کی کتاب الروض المربع 1/42 میں موجود ہے۔ الغرض یہ بات متفق علیہ ہے کہ زوال کا سایہ نکال کر مثل کی پیمائش ہوگی۔ مثل معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی کھلی اور ہموار زمین میں زوال سے پہلے ایک لکڑی گاڑ دی جائے۔
گاڑ دی جائے اور اس لکڑی کا سایہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گا یہاں تک کہ زوال کا وقت کم سے کم رہ جائے گا۔ اس سائے کو ماپ لیا جائے، جب یہ سایہ بڑھنا شروع ہو تو اس بات کی علامت ہوگا کہ زوال ہو گیا ہے۔ پھر جب یہ سایہ اس قدر بڑھ جائے کہ لکڑی کے برابر ہو جائے، زوال کے وقت لکڑی کا ماپا ہوا سایہ الگ کرنے کے بعد تو 1 مثل وقت ہو جائے گا، اور جب دو گنا ہو جائے تو 2 مثل ہو جائے گا۔ فقہ سنہ للشیخ عاصم الحداد 1:115۔ ایک طریقہ یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ دوپہر کے وقت سے پہلے 1 یا 2 بالشت زمین کی سطح ہموار کر کے اس پر شمالاً جنوباً ایک سیدھا خط کھینچ دیا جائے۔ قطب نماز سے اس خط کی رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ پھر اس خط کے جنوبی نقطہ پر ایک سیدھی لکڑی گاڑ دیں۔ چونکہ دوپہر سے پہلے کا وقت ہوگا لہٰذا اس لکڑی کا سایہ عین اس خط پر نہیں ہوگا بلکہ اسے قدر مغرب کی جانب مائل ہوگا، پھر آہستہ آہستہ اس خط پر آنا شروع ہو جائے گا حتیٰ کہ بالکل اس خط پر آ جائے گا۔ اس وقت اس سایہ کی انتہا پر نشان لگا دیں اور اس سایہ کو کسی اور لکڑی سے ماپ لیں اور یہ پیمانہ محفوظ کر لیں۔ یہ وقت عین دوپہر کا ہوگا، اس کے بعد وہ سایہ مشرق کی طرف بڑھنے لگے گا، یہ ظہر کا اول وقت ہوگا۔ پھر اس کے بعد جب سایہ بڑھتا جائے گا تو جس لکڑی کے ساتھ اصل سایہ کی پیمائش کی تھی اس کے ساتھ اس کے اصل سایہ کے نشان سے آگے 1 مثل جب یہ سایہ ہو جائے گا تو وہ ظہر کا آخری وقت ہوگا اور عصر کا اول وقت۔ یہ طریقہ مثل معلوم کرنے کا ہے، اس کے لیے کچھ وقت نکال کر آپ تجربہ کریں اور شمسی مہینے کے حساب سے ہر ماہ اگر آپ تجربہ کرتے رہیں گے تو آپ کے پاس ایک سالانہ جنتری ڈائری مرتب ہو جائے گی۔ عصر حاضر میں محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی کافی سہولیات ہیں اور مرتب شدہ جنتریاں بھی مل سکتی ہیں جن میں ٹائم کی صحیح نشاندہی ہوتی ہے۔ اگر اطمینان نہ ہو تو آدمی خود تجربہ کر کے مثل اول و مثل ثانی معلوم کر سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آپ کے سوال کا جواب آ گیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین و حکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید اور سنت صحیحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔